آج 6 سپٹمبر ہے، اتوار، اور سن 2020 یوم دفاع پاکستان۔ اس سے ہماری یادیں وابستہ ہیں جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، اور ان کا خیال یہ تھا کہ وہ بس چند گھنٹوں میں لاہور پہنچ جائیں گے، پاکستان پر قبضہ کر لیں گے، لیکن پاکستان کی فوج نے، جس کو پاکستان کے عوام کی بھرپور تائید اور حمایت حاصل تھی، ایسا کھٹا جواب دیا کہ جو ہمارے دشمن تھے وہ الٹے پاؤں بھاگے اور بے مثال انداز میں پاکستان نے اپنا دفاع کیا۔ اسی لیے اس کو یوم دفاع پاکستان کہا جاتا ہے، اور آج ہم کمیموریٹ کریں گے، اپنے ان شہداء کو خراج تحسین پیش کریں گے، ان کو یاد کریں گے۔ جی ایچ کیو میں آرمی چیف جو ہیں وہ جو شہداء کا جو جگہ ہے، جو نشان ہے، جو مرکز بنایا ہے، وہاں پر پھولوں کی چادر رکھیں گے، اور بھی دعا ہوگی، اور ٹی وی پہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ترانے۔ یہ سب 6 سپٹمبر ایک قوم ہے جس نے اپنے آپ کو ایک دفاع کیا اپنے سے 5 گنا بڑی ایک طاقت کا، اور ابھی اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو بتائیں، کیونکہ ابھی جو صورتحال ہے اس میں اس وقت پاکستان پھر خطرات سے گھرا ہوا ہے، اور دشمن پھر پاکستان کی طرف بری نظر سے دیکھ رہا ہے۔ 2 سٹوریز آج میں ڈسکس کروں گا۔ ایک تو یہ کہ بھارت نے ایک کوشش کی ہے اقوام متحدہ میں پھر دوبارہ کہ کشمیر کے حوالے سے جو سوال ہے کہ پاکستان یا انڈیا، یعنی 1948 میں یہ سوال کے لیے ریزولیشنز ہوئی تھیں جو کشمیریوں سے پوچھا جانا تھا، اور جس پر کشمیریوں نے ووٹ دینا تھا کہ کیا وہ انڈیا کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ، اور وہ ابھی تک ایجنڈے پر ہے۔ بھارت نے کوشش کی اس کو کہ وہ ایجنڈے سے اتر جائے، اور یہ ویسے تو وہ ہر سال لیٹر لکھتے ہیں، لیکن اس دفعہ انہوں نے ایک پبلک سٹیٹمنٹ بھی دی، بڑا ایک وہ اپنے طرف سے ایک ماحول بنانے کی کوشش کی، کیونکہ بڑا زوم ہے مودی کو کہ امریکہ ان کے ساتھ ہے اور ویسٹ ان کے ساتھ ہے، کہ جناب یہ ایک بہت اب پرانا یہ ایشو ہو گیا اور اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ تو پاکستان کا نام نہیں لیا انہوں نے اپنی پبلک سٹیٹمنٹ میں، اور یہ کہا کہ وہ ایک ڈیلیگیشن ہے جو ہمیشہ اس ایشو پر بات کر کے تو اقوام متحدہ کا ماحول بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس لیے اس کو آپ سیکیورٹی کونسل سے اس کو ہٹا دیں۔ تو اس پر پاکستان نے اس کی مخالفت کی، اس کا جوابی لیٹر بھی دیا، اور جو پاکستان کے مستقل مندوب ہیں اقوام متحدہ میں منیر اکرم صاحب، بڑے ایک سیزن ڈپلومیٹ ہیں، بڑے ذہین و فتین ڈپلومیٹ ہیں۔ ان کی جو لینگویج ہے، وہ جو الفاظ چنتے ہیں، وہ صحیح جس انداز میں ایک ایکسپیرینسڈ ڈپلومیٹ ان کو اٹھاتا ہے، تو انہوں نے اس کو بھارت کو اس کا جواب دیا اور کہا کہ یہ مسئلہ ریزالو نہیں ہوا، تو اب کوئی بھی قانونی طور پر جو سیکیورٹی کونسل 15 ممبر سیکیورٹی کونسل کے ہوتے ہیں، تو کونسل کے ایجنڈے سے کوئی بھی چیز اسی وقت نکالی جا سکتی ہے جب کنسنسس ہو، اور دونوں ممالک یعنی جن کے درمیان ڈسپیوٹ ہو وہ دونوں یہ کہیں کہ ہاں یہ ڈسپیوٹ ریزالو ہو گیا۔ تو پاکستان نے وہاں پر کہا کہ ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوا۔ ویسے اگر اس کی تھوڑا سا میں آپ کو اس کی بیک گراؤنڈ دے دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں بھی جو فورن پالیسی ہے وہ بہت زیادہ کوئی کنسسٹنٹ نہیں رہی۔ 1948 سے لے کے 1965 تک یہ جو تھا اس پہ ڈسکشنز بھی ہوتی رہیں، اور یہ آخری دفعہ جو بڑی شد و مت سے جو وہاں پر ڈسکس ہوا وہ 1965 میں تھا۔ اس کے بعد پھر یہ جب شملہ ایگریمنٹ ہوا تو اس کو یہ کہہ دیا گیا کہ یہ دونوں ممالک مل کر اس کے حوالے سے کوئی فیصلہ کریں گے، لیکن پھر جب کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس یونیلیٹرلی جب انڈیا نے ختم کیا پچھلے سال، تو اس کے بعد پاکستان کا موقف یہ تھا کہ یہ اب معاملہ دونوں ممالک کے درمیان نہیں رہا، کیونکہ یونیلیٹرلی وہ اس سارے ڈسپیوٹڈ ایریا کا جو اسپیشل سٹیٹس تھا اس آرٹیکل کو ختم کر کے تو انڈیا نے کشمیر کو اپنا حصہ ڈکلیئر کر دیا، جو کہ سخت شدید ترین خلاف ورزی ہے اقوام متحدہ چارٹر کی، اور جو ایک آپس میں جو ایگریمنٹ تھا اس کی، تو اس لیے اب یہ انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ تو 3 دفعہ اب تک لاسٹ ایئر سے ڈسکشن ہو چکی ہے سیکیورٹی کونسل میں بیہائنڈ دا سین، اور وہ ہمارے دوست چائنا کی وجہ سے ہوئی ہے۔ تو اب پھر دوبارہ جو بھارت کی کوشش تھی کہ اس کو ایجنڈے سے ہٹا دیا جائے، کشمیر کو مستقل ہٹا دیا جائے، اب جناب یہ بہت پرانا ایشو ہو گیا ہے اور اس کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور یہ ہمیں بس ایک فضول بات ہے، ریجیکٹ کر دیا ہے اقوام متحدہ نے یہ کہہ کر کہ یہ ڈسپیوٹڈ ہے، اور جب تک ڈسپیوٹ ریزالو نہیں ہوگا یہ ایشو رہے گا وہاں پر۔
تو ایک اور کوشش جو بھارت کی وہ ناکام ہوئی ہے. پاکستان نے اس حوالے سے ایک بڑا اپنا واضح وہاں پہ موقف رکھا ہے. دوسری جو بات ہے وہ میں آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں. اچھا یہ سب کچھ جو ممکن ہوا اگست میں اور پھر اس کے بعد دسمبر میں, پھر اس کے بعد اس سال کے آغاز میں بھی جو یہ ڈسکشن ہوئی, یہ ساری کی ساری چائنا کی وجہ سے ہوئی, کیونکہ وہ پرماننٹ ممبر ہے سیکورٹی کونسل کا اور اس کے پاس ویٹو کرنے کا بھی اختیار ہے. تو یہ انہوں نے وہاں پر چائنا کی مدد سے یہ سب کچھ ہوا. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ جو ہے پاکستان کا, جو اس سال ہونا تھا وہ پوسٹ پون ہو گیا. اس سال وہ نہیں آئیں گے. اور میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کہا تھا کہ چائنیز ایمبیسڈر نے کہا ہے کہ دونوں ممالک جو ہیں وہ اس کی تاریخوں پر کام کر رہے ہیں, لیکن ابھی جو یہ کنفرم کر رہے ہیں ذرائع ہمیں, اور یہ باقاعدہ طور پر ابھی اس کا اعلان تو نہیں ہوا, لیکن چائنیز سفیر نے شاہ محمود قریشی صاحب سے ملاقات کی ہے پاکستان کے وزیر خارجہ سے, اور ان کو بتایا کہ بظاہر جو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ کووڈ ہے, کہ جی کرونا کی وجہ سے, لیکن کرونا تو پہلے کی نسبت بہت زیادہ کنٹرولڈ ہے. چائنا میں بھی کنٹرولڈ ہے, پاکستان میں بھی کنٹرولڈ ہے. تو یہ وجہ یہ نہیں ہے. وجہ چائنا جو ہے وہ کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کے اندر بھی مختلف پریشرز ہیں. سعودی عرب کا پریشر پاکستان پر, امریکہ کے بیہاف پر, UAE کا پریشر پاکستان پر, انہوں نے تیل بھی دیا ہوا ہے, پیسے بھی دیے ہوئے ہیں. چائنا نے پاکستان کو مدد کی ہے جو سعودی پریشر ہے اس کو سسٹین کرنے کے لیے. تو چائنا یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے مسائل ہیں, اور اگر چائنیز پریزیڈنٹ آتے ہیں پاکستان تو جو سی پیک ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا, اور اس سے جو ویسٹرن بلاک ہے شاید وہ پاکستان پر زیادہ پریشر ڈالے. تو پاکستان اپنے حالات کی وجہ سے ابھی اتنا سٹرونگ نہیں ہے کہ وہ اس پریشر کو سسٹین کر سکے. پھر اکتوبر میں فیٹف کے حوالے سے بھی ایک وہ ہو رہی ہے جو جس میں پاکستان نے اپنی رپورٹ پیش کرنی ہے, تو وہ اس پریشر میں بھی پاکستان چل رہا ہے. پاکستان کے اندر بھی اپوزیشن نے جس انداز میں ایک ماحول بنایا جو پاکستان کے اندر کے حالات ہیں, یہ سارے وہ کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں جن کا ایکیومولیٹنگ جو افیکٹ ہے, جو امپیکٹ ہے, وہ اس طرح سے سامنے آیا کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی کا دورہ اس سال جو تھا ہونا پاکستان, اب وہ ملتوی ہو گیا, اور اس کی نئی تاریخوں کا اعلان کیا جائے گا. اور اب یہ 2021 کے آغاز میں توقع کی جا رہی ہے کہ یہ دورہ ہوگا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ساری سچویشن ہے یہ امپروو کرے گی تو پھر اس کے بعد ہی چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ ہوگا یہاں پہ, اور اس وقت تک فیٹف, IMF, ورلڈ بینک, سعودی عربیہ, ان تمام حوالوں سے پاکستان کوئی نہ کوئی فیصلہ کر چکا ہوگا. ایران چائنا کے ساتھ چلا گیا بالکل, 25 سال میں $400 بلین کی وہاں پر انویسٹمنٹ ہوگی. بنگلہ دیش بھی چائنا کے ساتھ ہے, نیپال بھی چائنا کے ساتھ ہے, پاکستان بھی چائنا کے ساتھ ہی ہے. چائنا تھوڑا سا جو افغان آؤٹ کم ہے اس کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں, جو پیس پروسیس ہے, ایک بہت بڑا سٹیک ہولڈر ہے چائنا وہاں پر بھی. بہرحال اس ساری سچویشن نے یہ خبر ہے ہمارے پاس کہ چائنیز پریزیڈنٹ شی کا دورہ جو ہے وہ اس سال جو ہونا تھا اب وہ اس سال نہیں ہوگا اور اگلے سال پہ چلا گیا. تاخیر جو ہے یقیناً یہ ایک لحاظ سے میں سمجھتا ہوں نقصان مند ہے, اس لیے کہ ان کی آمد سے جو ایک سپیڈ پکڑنا تھی ان ایگریمنٹس نے, ان پروجیکٹس نے, اور پھر اس کے بعد مزید نئے پروجیکٹس بھی اس میں انکارپوریٹ ہونے تھے. اب ایک پاکستانی آفیسر نے کہا ہے, میں بات میری ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ یہ بھی ایک طرح سے ونڈو آف اپرچونٹی ہے پاکستان کے لیے کہ ابھی ہمارے پاس مزید ٹائم آ گیا تو ہم چیزوں کو ورک آؤٹ کر سکتے ہیں, ان کو بنا سکتے ہیں, ان کو دیکھ سکتے ہیں, اور جو مزید نئے پروجیکٹس اس پائپ لائن میں ڈال سکتے ہیں, نئے آئیڈیاز ہم پچ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہمیں اگر ہم صحیح انداز میں کام کریں تو اس تاخیر سے بھی ہم کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اب یہ تو پاکستانی حکام پر ہے کہ وہ اس کا کس طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں, لیکن بہرحال ابھی اس وقت چائنیز پریزیڈنٹ کا دورہ ملتوی ہوا, اس سال وہ نہیں ہوگا. اور دوسرا میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بھارت ناکام ہو گیا ایک دفعہ پھر کشمیر کے ایجنڈے پر, کشمیر پر وہ اقوام متحدہ سے اس کو مستقل نکلوانا چاہتا تھا, وہ اس میں ناکام ہو گیا. دوستو مجھے اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی آپ سے اگلی ویڈیو میں. اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے. اللہ نگہبان.